زمانے میں کس طرح چیزوں کو انجام دینا ہے، کس طرح دشمن کے حربوں سے بچنا ہے، امام بتاتے تھے۔ آج اگر ہم اس نیٹ ورک کو فالو نہیں کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ نیٹ ورک آف اہل البیت جس کی بنیاد ہے عقل اور فطرت، ہم بچے ہی عقل کی وجہ سے۔ لیکن اگر کہیں کہ مولانا معاشرہ اتنی بے راہ و روی کا شکار کیوں ہے، کیونکہ ہم اگر عقل سے دور ہو جائیں۔ میں مثال دے رہا ہوں ایک، ہمارا امام کون؟ جو صاحب علم ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب معاشرے کی لیڈرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ صاحب علم کے پاس ہونی چاہیے، جاہل کے پاس نہیں۔ اب معاشرہ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ کیا آ جاتی ہے؟ جاہل آ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں اپنے ملک کی، پھر میں ذرا دینی ٹاپک کے اندر آ جاؤں۔ رشیا کے اندر ایک آرمی کی ہائی پوسٹ پہ بندہ تھا، رشین انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ یہ امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، ہاں، سی آئی اے کے لیے۔ انہوں نے اس کی پوری ریکی کی، اسکروٹنی کی، دیکھا کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کر رہا ہے، پورا زور لگا دیا اس کرنل کے پیچھے، لیکن ایک کلو نہیں ملا ان کو کہ یہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، نہیں ملا۔ اب نہیں ملا تو اسے گرفتار کیسے کریں؟ ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی آپ ان کے لیے کام کر رہے ہو۔ اب کیا کام کر رہے ہو؟ کہیں پہ کوئی کاروائی کی جا رہی ہے، ادارے کے اندر کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہر چیز نارمل چل رہی تھی، یہاں تک اس بندے نے پوری ڈیوٹی کی، یہ ہائی رینک پر بھی گیا، ہائی پوسٹوں پہ بھی رہا، اس کے بعد ریٹائر بھی ہوا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے 6-7 مہینے کے بعد یہ سفر کے لیے نکلا، اور یورپ سے ہوتے ہوتے سیدھا کہاں گیا؟ امریکہ۔ امریکہ پہنچنے کے بعد اس نے رشین آرمی کو ای میل کی اور لکھا کہ تمہارا شک صحیح تھا، میں سی آئی اے کے لیے کام کرتا تھا، لیکن تم مر بھی جاؤ گے، کبھی پکڑ نہیں پاؤ گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں نے اتنا ڈیمیج کیا ہے تمہیں کہ 20 سال لگیں گے تمہیں دوبارہ خود کو بنانے میں۔ پوچھا کہ بھائی نقصان تو کر دیا، بتاؤ تو صحیح تاکہ الجھن سے ہم نکلیں۔ اگر تم نے اتنا نقصان دیا ہے تو ہمیں پتا کیسے نہیں لگا؟ 24 گھنٹے ہم تمہارے پیچھے لگے رہتے تھے، فون کالز، ہر چیز، لیکن تمہاری پکڑ نہیں۔ کہ میں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ تم پکڑ ہی نہیں سکتے۔ کب بتاؤ تو نے کیا کیا ہے بدبخت؟ تو کہا چلو بتا دیتا ہوں۔ کہ کہا میں نے بس ایک کام کیا ہے، جب فوج میں لوگ آتے تھے انٹرویو کے لیے، بھرتی ہونے کے لیے، جو لائق تھا میں نے اسے ریجیکٹ کیا، جو نالائق تھا میں نے اسے پوسٹ پہ لگا دیا۔ کہا میں نے تمہارے سارے سسٹم میں نالائق بٹھا دیے، اب تجھے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہر جگہ میں نے ایک الو بٹھا دیا ہے۔ اب کہا بس یہ میرا کام، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ دیکھو، نیٹ ورک کو تباہ کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے؟ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جو لائق اور میرٹ پہ افراد ہیں انہیں نیچے کروں، انہیں دھتکاروں، اور جو سب سے نالائق ترین بندے، مجھے پتا یہ آئے گا تو ستیہ ناش کر دے گا سسٹم کا، کمیونٹی کا ستیہ ناش کر دے گا، اسے میں نے کیا بنا دیا؟ ہیڈ بنا دیا، اس سیٹ پہ بٹھا دیا۔ تو کہا کہ تمہیں کسی اور کو آ کر تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں نالائق ترین افراد کو نالائق ترین افراد کو ملک دے دیا، جناب چلاؤ، اور ملک کا کیا ہو رہا ہے؟ دن بدن ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کسی اور کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں کے اندر عقل ختم ہو جائے، امیر فرماتے ہیں نا، جب لوگ اپنی غلطیوں سے عبرت نہ سیکھیں، وہ دن بدن کیا ہوتے رہیں گے؟ تباہ ہو برباد ہوتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر، ہاں، ایک مکتب جو اتنا عقل کا مکتب ہو، ایک مکتب جو فکر حسین کا مکتب ہو، جس کی آئیڈیالوجی اتنی مضبوط کہ آج ہم امریکہ کو منہ دے رہے ہیں، اسرائیل کو منہ دے رہے ہیں، پورے خطے میں یہ طاقتیں اگر کسی کے مقابلے میں کھڑی ہیں اور کوئی باعث ان کی پریشانی ہے وہ تشیع ہے، لیکن زوال پاکستانی شیعہ عقل کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے اتنا پیچھے کیوں ہے؟ ریزن ہوتا ہے نا، آپ بیماری کو جب تک نہیں ڈھونڈیں گے، ڈائیگنوز نہیں کریں گے، تو بقول ان کے علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ اب نیٹ ورک آف اہل البیت فرمایا رہبریت اس کے پاس ہو جو صاحب علم ہو۔
اب عالم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ عالم کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے، فکری تربیت کرے، ذہنی ارتقاء دے، لوگوں کے ذہنوں اور مائنڈ سیٹ کو کیا کرے؟ اپڈیٹ کرے، انہیں حق و باطل کا راستہ بتائے۔ افسوس سے ہم جس معاشرے میں رہتے تھے، اکثریتی یہ معاشرہ ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا معاشرہ ہے۔ اب ایک شیعہ عالم میں اور ایک اہل سنت کے عالم میں فرق، بیسک فرق کیا تھا؟ بیسک فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں معصومین نے ہمیں آزاد اکنومیکل سسٹم دیا کہ پوری تاریخ میں آپ کو شیعہ مولوی درباری نظر نہیں آتا۔ ہم نے کبھی بھی حکومتوں سے تنخواہیں نہیں لی، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ خمس کا سسٹم دیا جس سے ہمارے حوزے چلتے تھے۔ ہمارے حوزے کو صدام کے پیسے کی ضرورت نہیں، ہمارے حوزے کو شاہ کے پیسے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے علماء انڈیپینڈنٹ تھے۔ یہ کبھی صدام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، کبھی شہنشاہیت کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمیں اہل بیت نے انڈیپینڈنٹ سسٹم دیا۔ لیکن دوسری طرف ہمارے بھائیوں کے پاس کبھی بھی انڈیپینڈنٹ سسٹم نہیں رہا، یہ ہمیشہ کس کے ڈیپینڈنٹ رہے؟ حکومت کے ڈیپینڈنٹ رہے۔ تو کبھی یزید کے قصیدے، کبھی بنو عباس کے قصیدے، کبھی بنو امیہ کے قصیدے، کبھی عثمانیہ کے قصیدے، کبھی آج شہباز شریف کے قصیدے۔ کیونکہ جب مولوی درباری ہو نا تو ایکس پرائم منسٹر ہو آپ کے مولانا محترم اشرفی صاحب مثلا، اب وہ پریویس کی بھی تعریف کرے گا آج، کیونکہ تنخواہ دار ہے۔ اگر آپ کے مسجد کے مولوی کو حکومت تنخواہ دے گی وہ کبھی بولے گا؟ اسے پتا ہے کل تنخواہ کٹ جائے گی، پینشن کٹ جائے گی، تو کیسے بولے گا؟ تنخواہ دار بندہ حاکم کے خلاف نہیں بول سکتا، لیکن اگر تنخواہ ہی امام زمانہ سے لے رہا ہو، آپ کو نظام خمس دیا یار، تبھی میں کہتا ہوں اگر شیعہ خمس نہیں دیں گے، مساجد اور مدارس خمس سے نہیں چلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا نظام کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اہل سنت کے معاشرے میں یہاں کا مولوی نہیں بولتا حاکم کے خلاف، آپ ان کے جمعوں کے خطبوں میں چلے جائیں کہیں بھی، کیونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ وقت کا حاکم کیا ہے؟ اولی الامر ہے۔ میں نے بارہا مجلسوں میں کہا کہ کسی جوان نے کہا مولانا آج شیعوں کے اوپر اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آج سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تیسری اطاعت بھی ہے نا اولی الامر کی اطاعت۔ تمام برادران اہل سنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اولی الامر ہے وقت کا حاکم۔ تو آج تمام اہل سنت کے بھائیوں کا پاکستان میں اولی الامر کون ہے؟ شہباز شریف کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ نعمت میں ہو کہ نہیں؟ کیا آپ کا اولی الامر پردے غیب میں ہے؟ ہاں؟ اب اگر حاکم اولی الامر بنا تو مفتی کہتا ہے اطاعت واجب ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ قاضی شرح جب فتویٰ لکھ رہا ہے تو بیس پہ لکھ رہا ہے، ایک آرٹیکل لگا رہا ہے امام حسین پہ کہ فلاں آرٹیکل کے تحت، فلاں حدیث کے تحت کہ رسول نے فرمایا حاکم اولی الامر ہے، اور حاکم کے خلاف جو خروج کرے وہ خارجی ہے، اور خارجی کا قتل کیا ہے؟ واجب ہے۔ آج فتنۃ الخوارج ہے نا پاکستان میں، تو کہتے ہیں خارجی ہیں، خارجی کا قتل کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو اسٹیٹ کے خلاف آئے اس کا قتل کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ایک فکر جو ہے، یہ فکر دینی فکر ہے کہ کہتے تھے کہ امام حسین وقت کے خلیفے کے مقابلے میں نکلے، تو خلیفے کے مقابلے میں جو خروج کرے رسول نے فرمایا چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل جائز ہے۔ جب آپ سنتے ہیں کہ امام حسین کہیں یہ باغی ہے، یہ باغیوں کا لشکر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے،